روزی خان کا شمار پاکستان کے لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی پاکستان کے اندر، نہ صرف یہ کہ مزدوروں کے حقوق کی بات کی، بلکہ جن مزدوروں کے استحصال ہو رہا تھا اور جن مزدوروں کے خلاف جو ہے اس وقت کی ریاست کے جو آرگنز تھے، وہ کار فرما تھے، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نہ صرف بغاوت کا علم جو ہے وہ بلند کیا، بلکہ انہوں نے مزاحمت جو ہے پریکٹیکل اور عملی مزاحمت کا جو ہے وہ ثبوت دیا۔ روزی خان وہ احساس سیاسی شخصیت تھے کہ جن کے سامنے مجھے آج یہ بڑے بڑے سیاسی نام ایک چھوٹے چھوٹے سیاسی بونے نظر آتے ہیں۔ کامریڈ روزی خان صاحب کی اسٹرگل اور ان کی جدوجہد دیگر سیاسی کارکنوں کے مقابلے میں زیادہ، خود بھی وہ تحریکوں کی جان بنے اور اس میں بڑھ چڑھ کر شامل رہے۔ روزی خان نے ایک طویل عرصے تک جیل بھی کاٹی۔ روزی خان ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو ضمیر کے قیدی کا القاب بھی دیا، اس کو پرزنر آف کانشیس کہا گیا۔ روزی خان جڑا سی وہ یار سی میرا، بہت لنگوٹیا یار سی، بہت ہی وہ میری ਉਹਦੀ بڑی پرانی رفاقت سی جدوں وہ کامریڈ عبدالرحمان شہید دے نال کوٹ لکھپت دے وچ وہ کم کردا ہوندا سی مزدوراں دے نال رل کے، ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ۔ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ کہ یار میں ایک شعر دیکھے، میں کہا یار روزی تو شاعری بھی کر لینا؟ تو کہندا ہاں میں شاعری بھی کر لینا یار ٹوٹی بھجی۔ انہوں نے ایک شعر سنایا سی مینوں کہ یہ راستوں کا پیچ و خم ہے، یہ راستوں کا پیچ و خم ہے، جو بچھڑ گئے بس ان کا غم ہے۔ روزی خان سے میرا پہلا تعارف سن 98 میں پی ٹی آئی کے پنجاب آفس میں ہوا، جہاں روزی خان معراج محمد خان کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ چاہے کہ ان کا یہ سیاسی تعلق بہت کم عرصے تک رہا پی ٹی آئی کے ساتھ، مگر میرا روزی خان کے ساتھ تعلق کافی عرصے تک رہا۔ ان سے ذاتی دوستی اس وقت شروع ہوئی کہ جب میں نے شیخ خالد محمود، باصف اختر نے مل کر انارکلی میں ایک حلقہ علم و عمل بنائی، جس میں روزی خان ہفتہ وار ہمیں سیاسی امور پر اور تجزیہ پر ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے۔ گہرے انسان تھے اور قید ہوئے، جیلیں کاٹیں اور سزائیں بھگتیں۔ روزی خان کے ساتھ میرا کوئی اس طرح سے تنظیمی حوالے سے تو کوئی ایک طرح سے سانجھ نہیں تھی، لیکن ہم لوگ ایک مشترکہ کشتی کے مسافر تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب میں لاہور میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا کرتا تھا، اس وقت ہم روزی خان کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ روزی خان ایک انارکلی لاہور کے اندر ایک پورے لاہور کو وہاں سے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ روزی خان صاحب ایک عظیم اور سیاسی رہنما اور بڑے ہی اعلیٰ قسم کے انسان تھے۔ سیاست ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، اور ہمیں اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ سیاست میں بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ روزی خان وہ شخص ہے جو لاہور انارکلی میں، نیو انارکلی میں جس نے ٹھیلا لگا کے نہ صرف یہ کہ یہ ثابت کیا کہ وہ ایک محنت کش ہے اور حلال روزی پر جو ہے اس کا یقین ہے، بلکہ روزی خان نے ایک جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ کہ ایک ایسا آشیانہ بنایا، اور جہاں پہ ہر طرف آپ کو جو ہے وہ کتابیں ہی کتابیں نظر آتی ہیں، جہاں پہ آپ کو ہر طرف جو ہے وہ ایک ایسا پڑھا لکھا ماحول اور انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ روزی خان جو ہے وہ کس طرح کی اس نے زندگی گزاری۔ ایک دن انہوں نے بڑی دکھ والی بات ہم سے کی کہ خالد میرے پاس 60,000 روپے کی کتابیں ہیں اور میں ان کتابوں کو آگ کی نظر ہو گئی، اور اگر آج یہ کتابیں ہوتی تو لاکھوں روپے کی کتابیں تھیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر بڑا دکھی ہوا کہ ہمارے اتنے عظیم سیاسی کارکن اور اس طرح کی بے بسی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ ان کی پختون بیلٹ کے اوپر کافی گہری نظر تھی،
اور ان کے تجزیے کافی طور پر درست ثابت ہوئے مستقبل میں. وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اس خطے کے اندر امریکہ کا کیا کردار ہے، چین کیا سوچتا ہے، روس کیسے اپنا کردار یہاں پہ نبھاتا ہے، بھارت ہندوستان اس کا کیا عمل دخل ہے، افغانستان کی ہمارے علاقے میں کیا ضروریات ہیں، ہم اس سارے پرابلم جس ہمارے ملک کی پرابلم ہے اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. وہ مزدور کے پرابلمز کے اوپر بھی بات کرتے تھے. وہ ہمارے اس گلے سڑے جو نظام ہے، جاگیرداری نظام ہے، جو دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ایسا گلا سڑا نظام، وہ اس کے اوپر کھل کے بات کرتے تھے، تنقید کرتے تھے اس کے اوپر. روزی خان کے پاس بڑے بڑے لوگ آ کے رہا کرتے تھے، معراج محمد خان، سید اقبال حیدر، پرویز رشید. اچھا، روزی خان کے پاس جو طارق عزیز صاحب جو نیلام گھر کے میزبان بھی تھے، وہ بھی آگے رہتے رہے. روزی خان کے پاس بڑے بڑے لوگ رہے. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب روزی خان کے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھا تو ایک جو طارق عزیز صاحب جو تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میں آپ کو ایک ٹیلی ویژن دوں گا نیلام گھر میں. اور آپ دیکھیں کہ روزی خان وہاں گئے. الیکٹرا ٹی وی ہوتا تھا جو نیلام گھر میں سوال پوچھنے پہ جو ہے وہ خان صاحب کو دیا گیا. لیکن روزی خان نے وہ ٹیلی ویژن اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ وہ ٹی وی جو ہے وہ کسی اور جو ان سے زیادہ جس کو ضرورت تھی ٹیلی ویژن کی اس کو دے دیا. روزی خان کے پاس میں نے قمر یورش کو بھی بارہا مرتبہ دیکھا. قمر یورش لاہور کا وہ افسانہ نگار جس نے شاہی قلعے سے جیل تک کی ایک جیسی کتاب لکھی، جس نے بازار حسن پر کتاب لکھی اور جس پہ لاہور کی طائفوں نے اپنے در وا کر دیے تھے. میں نے قمر یورش کو جب میں ملاقات ہوئی تو میں ٹکسالی میں قمر یورش صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھے اس وقت، اور وہ ایک طائف کے ہاں ہی رہا کرتے تھے. ایسے بہت سارے ایسے کریکٹر ہیں لاہور کی سرزمین پہ پھیلے ہوئے جو روزی خان سے جڑے ہوئے تھے. روزی خان کے پاس نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے سیاستدان آئے، بلکہ مختلف ایکٹرز، مختلف ایسے لوگ جو گراس روٹ لیول پہ جن کا کام تھا وہ بھی روزی خان کے پاس آ کے رہا کرتے تھے. روزی خان نے ہمیشہ ایک ڈیرا چلایا. روزی خان شادی بھی بہت دیری سے کی، لیٹ کی انہوں نے شادی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روزی خان تو اب نہیں رہے، لیکن اب ان کے بچے جو ہیں جا کر کہیں جوان ہو رہے ہیں. تو اس دیر کا نقصان ہوا. نقصان یہ ہوا کہ روزی خان اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکا. نقصان یہ ہوا کہ روزی خان ان تمام چیزوں سے، وہ جو ایک باپ جو ہے جو اپنی اولاد کو پروان چڑھا کے اور ان کا سکھ جو اٹھاتا ہے، اس سکھ سے محروم رہا. روزی خان نے شاید اس کے نزدیک باقی لوگوں کے بچے زیادہ اہم تھے اپنے بچوں کی نسبت، اور اس نے ان بچوں کو ہمیشہ جو ہے وہ یہی سمجھا کہ وہ پوری پاکستان کے بچے جو ہیں وہ اس کے بچے ہیں. روزی خان بنیادی طور پہ ایک کمیونسٹ اور سوشلسٹ اسکول آف تھاٹ کا آدمی تھا، جس نے لیفٹ ونگ پولیٹیکل اسٹرگل کی پاکستان کے اندر جو ہے، اور لیفٹ ونگ کے لیے جو ہے بہت زیادہ صحبتیں بھی برداشت کی. ضیاء الحق کا دور ہو، یا اس سے پہلے ایوب خان کا دور ہو، یا بیچ میں یحییٰ خان صاحب کا دور ہو، یا مختلف مارشاء اللہ ادوار جتنے بھی گزرے ہیں، اس میں روزی خان کو جو ہے وہ بہت زیادہ قید و بند کی صحبتیں جو ہے وہ اٹھانی پڑی. منٹگمری جیل میں بھی رہے روزی خان صاحب. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہوں پر ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا گیا، جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے یا روزی خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ایسی اسٹرگل اور ایک ایسی جدوجہد کی داغ بیل ڈالی پاکستان کے اندر، جس کو الٹیمیٹلی جو ہے بہت سارے سرخوں نے اور بہت سارے کمیونسٹوں نے اور بہت سارے کھدر پوشوں نے اور بہت سارے ایسے لوگوں نے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہیں، لیفٹ ونگ پولیٹیکل تھاٹس کی بات کرتے ہیں، لیفٹ ونگ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، سوشلسٹ اور کمیونسٹ اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ روزی خان ایک مشعل راہ تھے، ہیں اور شاید رہیں گے. میں روزی خان کے گھر گیا تب بھی جب روزی خان زندہ تھے. مجھے رہنے کا اتفاق بھی ہوا، مجھے ان سے بات چیت کا اتفاق بھی ہوا. میں اب بھی گیا ان کے گھر میں، اور میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کی وہ جو سیڑھیاں ہیں، جب آپ اس سے چڑھ کے اوپر جاتے ہیں
تو ایک آپ کو ایک بڑا سارا کمرہ اور اس کی چاروں طرف دیوار کے اوپر ایک بڑی ساری جو ہے جو ایک الماری ہے، اور اس الماری میں سوائے کتابوں کے، وہ کتابیں اب کم ہو چکی ہیں، شاید لوگ جو ہیں وہ لے کے جا چکے ہیں یا لوگ لے کے جاتے رہے ہیں، لیکن اب بھی وہاں پہ آپ کو کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر کے اندر روزی خان کی یادیں ہیں، اور ہر جگہ آپ کو روزی خان نظر آتا ہے۔ روزی خان میرے لیے آج بھی جو ہے وہ ایک اتنی ہی اہم شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں جتنی کہ اہم وہ اپنی زندگی میں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عظیم ہستی کو شاید میں ایک نشست میں خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتا، اس کے لیے مجھے ایسی بہت ساری نشستیں جو ہیں وہ چاہیے ہوں گی۔ ان کو نظریاتی کتابیں اور لٹریچر پڑھنے کا بھی شوق تھا، خود انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکس کا اسٹاک ان کے اپنا ذاتی تھا، وہ پڑھتے تھے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا روزی خان صاحب کے جانے کے بعد کہ تیرگی ہی تیرگی ہے، حد نظر تک تیرگی۔ روزی خان کے ساتھ کئی مظاہروں کے اندر، کئی جلسوں کے اندر میرا بڑا اس کے ساتھ ایک کلوز رابطہ بھی رہا۔ ایک سرخ و سفید رنگ کا، چھوٹے قد کا، ایک پھرتیلا سا نوجوان، جو کہ اپنے ایک جذبے سے سرشار، ذرا 2 منٹ بھی کسی مظاہرے کے اندر کوئی بات اس کی سمجھ سے اور اس کے حوالے سے اس کو سمجھ آئے کہ یہ غلط ہو رہی ہے، وہ فوری طور پہ سٹیج پہ نعرے لگاتے ہوئے، اس کا جس جوش سے اور جس ولولے سے میں نے اس کا سارا ایکٹیویزم دیکھا، وہ ایک قابل داد ہے۔